السلام علیکم، میرا نام وہاب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانیاں۔ اس چینل پہ میں ہورر اور ڈسٹربنگ کریپی سٹوریز سنایا کروں گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو آپ مجھے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پہ جو میل ہے ای میل کر سکتے ہیں۔ اور آج کی جو کہانی ہے وہ ہے سلیپنگ پیرالائزس، جو کہ انسان آدھا نیند میں ہوتا ہے اور آدھا جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی کچھ 3 سٹوریز ہیں جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، تو ہینڈ فری لگا لیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا جب میں نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ سلیپ پیرالائزس کا تجربہ کیا۔ پہلے 2 دفعہ بس یہ تھا کہ میں جاگ گیا لیکن اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتا، لیکن تیسری دفعہ بہت مختلف تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا، شاید 5 سے 6 بجے کا، جب سورج نکل رہا تھا لیکن کمرے میں ہلکی سی روشنی۔ میں نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی لیکن ویسے ہی پیرالائزس کا احساس واپس آ گیا۔ ایک بے بسی سی حالت، میری آنکھیں دیوار پر ایک ہی جگہ پر دیکھی جا رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اچانک سیڑھیوں پر بھاری قدم سنائی دیے۔ وہ قدم میرے بھائی بہن اور والد اور والدہ کے تھے۔ سب رو رہے تھے اور ان سب کی لمبائی غائب سی تھی، مطلب کم از کم 1 فٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ یہ چیز بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ سب میرے بستر کے پاس آئے اور روتی حالت میں میرے اوپر جھک گئے۔ میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، بس یہ سب دیکھ رہا تھا اور یہ منظر نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ان کی ہائٹس آلموسٹ سیلنگ کو چھو رہی تھی۔ پھر بالکل اچانک جیسے آئے تھے ویسے ہی سب واپس مڑ کر سیڑھیوں سے نیچے چلے گئے۔ مجھے واپس اپنے جسم کا ہوش آیا اور میں سیدھا ان کے پیچھے بھاگا، لیکن جب نیچے گیا تو دیکھا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ میرا دل بہت تیز دھڑکا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ جو کچھ ابھی دیکھا وہ واقعی تھا یا بس ایک میرا خواب تھا۔ اس سے اگلی رات دوبارہ سونا مشکل تھا۔ کچھ دن بعد جب میں دوستوں کے ساتھ روڈ کراس کر رہا تھا تو ایک تیز ترین گاڑی نے مجھے ٹکر ماری، جس کی وجہ سے میں کافی زخمی ہو گیا۔ میں 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہا اور اس وقت میرے والد، والدہ، بھائی اور بہن میرے ہاسپٹل بیڈ کے پاس کھڑے تھے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ جب میں پیرالائز تھا، جب وہ میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے روتے ہوئے۔ میں کبھی سپرسٹیشیس نہیں رہا، لیکن اگر ہوتا تو یہ ضرور مانتا کہ یہ کوئی سائن تھا فیوچر کے لیے یا کوئی اشارہ۔ ابھی یہ لکھتے وقت بھی میری روح کانپ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سپنوں کے بارے میں کیا پسند ہے؟ یہ کہ وہ کتنے عجیب اور دھندلے ہو سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی الگ ہی دنیا میں ہیں جہاں چیزیں بالکل بے معنی ہوتی ہیں۔ لیکن سوچیے، اگر یہ عجیب اور غیبی چیزیں آپ کی اصل دنیا میں آ جائیں، آپ سمجھ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں ایک رات جب گہری نیند میں تھا، ایک عجیب سا خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں میں جنگل کے بیچ میں ایک عجیب مخلوق سے بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ خواب دھندلا ہونے لگا اور میں جاگ گیا۔ یہ پھر آدھا ہی جاگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خواب سے باہر تو آ گیا تھا اور اپنے بیڈ پر تھا، لیکن میرا جسم کا کوئی حصہ ہل نہیں رہا تھا۔ پھر مجھے ایک عجیب ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی روبوٹک لیکن زندہ چیز ہو۔ یہ آواز ہر 3 سیکنڈ بعد دہرائی جا رہی تھی۔ ہر بار یہ آواز تھوڑی تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے میرے قریب آ رہی ہو۔ آواز اتنی انبیئریبل تھی کہ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری آنکھیں ایک چیز پر جم گئیں، الماری کے دروازے کے۔ الماری کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا، جو میں کبھی ویسے نہیں چھوڑتا کھلا۔ اس الماری کے بیچ سے ایک بگڑا ہوا چہرہ مجھے گھور رہا تھا۔
اس آدمی کا منہ اتنا بڑا تھا اور وہ ایک عجیب سی ہنسی کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر بار جب وہ آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ الماری اور وہ چہرہ اور میرے قریب آتا جا رہا ہے، جب تک الماری کا دروازہ اچانک زور سے بند ہو گیا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے جسم پر دوبارہ سے قابو مل گیا، اور جو پہلی چیز میں نے کی، حالانکہ میں 24 سال کا تھا، میں سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں گیا اور والد کو کہا کہ میرے ساتھ آ کے الماری چیک کرے، لیکن الماری میں کچھ نہیں تھا اور نہ ہی میرے کمرے میں۔ میرے والد کو پورا یقین تھا کہ جو میرے ساتھ ابھی ہوا وہ سلیپ پیرالائزس تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن یہ جان کر جو میں نے ابھی گزارا تھا اس سے گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ کبھی کسی کو سلیپ پیرالائزس کا تجربہ ہوا ہے؟ میں بتاؤں، یہ دنیا کی سب سے عجیب، دلچسپ اور ایک وقت میں سب سے ڈراؤنی چیز ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ جاگتے ہیں لیکن ہل نہیں پاتے، آپ کی سینسز اور ہوشیاری ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ پھر بھی ایک آدھی نیند آدھی جاگتی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں بہت پہلے سن رکھا تھا، لیکن یہ کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں تھا، جب تک کہ ایک دن مجھے خود یہ تجربہ نہیں ہو گیا جب میں کالج لائف میں تھا۔ اس وقت میری زندگی میں بہت مشکل چل رہی، فائنلز ویک تھا اور سٹریس اپنی حد پر تھا۔ نیند بہت کم مل رہی تھی۔ ایگزام کی ایک رات پہلے کا وقت جب میں لیٹ سویا کیونکہ پوری رات بایولوجی کے لیے پڑھتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ کب میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اب سونا ہے۔ سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ اگلی چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تھا، لیکن میری ہوشیاری میں ایک عجیب سا دھندلا بن تھا، جیسے کہ میں جاگ رہا ہوں لیکن کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ جب میں نے ہلنے کی کوشش کی تو میں ہل نہیں پایا، صرف میری آنکھیں ہل رہی تھی جو اندھیرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں نے کمرے کی ایک کونے میں دیکھا، اور پھر جب دوبارہ سینٹر کی طرف دیکھا تو ایک عورت سیدھا میرے بیڈ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے کالا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں کوئی لمبی چیز تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، امی، لیکن پیرالائزس نے مجھے روکا ہوا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔ وہ عورت دھیرے دھیرے میرے قریب آئی، جب تک کہ وہ میری پیشانی کو چھونے نہیں لگی میں اس کا ہاتھ محسوس کر سکتا تھا۔ پھر وہ میری آنکھوں کے بالکل قریب آئی اور مجھے اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں دوبارہ چیخنے کی کوشش کی، امی، لیکن میں اپنے ہی جسم میں قید تھا۔ وہ پھر کھڑی ہو گئی اور دھیرے دھیرے دروازے کی طرف چلی گئی اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں وہاں کچھ 10 سے 20 سیکنڈ تک ہلا نہیں، جب تک میری نظر اور دماغ ٹھیک نہیں ہو گئی۔ جب میں بالکل ہوش میں آیا تو میں بیڈ سے اچھل کر اٹھا اور چیخنے لگا، امی، امی۔ میں بھاگ کر ہال وے کی طرف ان کا نام چلاتے ہوئے۔ ایک دروازہ کھلا، لیکن جو مجھے گلے لگانے آیا وہ میری امی نہیں بلکہ میرے والد تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے بھی ان کی یاد آتی ہے، میری امی کو گزرے ہوئے 3 ہفتے ہو چکے۔